دوسری طرف سے بات ہو گئی کہ ہم تو آدم کو بھی مانتے ہیں اور شیطان کو بھی مانتے ہیں، ہم تو آدم کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایک دل میں دو کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حسین کی محبت پاکیزہ دلوں میں ہی ہوتی ہے، جن کے قلوب نجس ہو ان میں محبت اہل بیت آ ہی نہیں سکتی۔ ایک سوال ہے جو محمد والے محبت اہل بیت آ ہی نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، آپ یقین جانیے گا ہر انسان دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہی میرا رسول ہے کہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے نواسے رسول آ گئے، اور جب رسول کے نواسے داخل مسجد ہوئے تو میرے رسول کے نواسے اپنی ابا کے دامن میں پاؤں الجھ گیا، پاؤں الجھ کر گر گئے۔ جب گرے تو عزیزان گرامی، اس رسول نے، اس طٰہٰ و یاسین نے، اس مزمل نے، اس بشیر و نذیر نے، جو فخر آدم و حوا ہے، جو فخر الیاس ہے، جو فخر موسیٰ ہے، اس نبی نے اپنے خطبے کو بغیر کسی تاخیر کے منقطع کیا، بغیر کسی تاخیر کے منقطع کر دیا، اور مسجد بھری ہوئی ہے، سب خاموش ہے کہ یہ رسول جو ابھی معرفت توحید کرا رہے تھے، جو معرفت توحید کرا رہے تھے، جو خطبہ دے رہے تھے، یہ خطبہ منقطع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرا رسول منبر سے نیچے آیا، نیچے آنے کے بعد اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد پھر رونق منبر ہوئے، رونق منبر ہوئے، اور رونق منبر ہونے کے بعد کہا ھذا حسین فعارفوہ۔ سب لوگوں سے یک زبان ہو کر، سب کو مخاطب کر کے میرے رسول نے کہا اے مسجد خدا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کہ دیکھو اب تک تو اس اللہ کی جو معرفت ہو رہی تھی وہ میرے خطبے کے ذریعے سے ہو رہی تھی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، یہ معرفت اللہ کرا رہا تھا، لیکن اب جو معرفت کرائے گا یہ حسین کرائے گا، یہ حسین کرائے گا۔ اور بے ساختہ کہا ھذا حسین فعارفوہ، اس حسین کو پہچان لو، میری معرفت ہو جائے گی، اور جب میری معرفت ہو جائے گی تو اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، کہ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنی مسجد بھری ہوئی ہے، کسی ایک صحابی کو یہ حکم دے دیا ہوتا، یہ حکم دے دیا ہوتا، کوئی بھی جا کر تمہارے نواسے کو اٹھا لیتا، توجہ، تمہارے نواسے کو اٹھا لیتا تو رسول کی دور رس نگاہوں نے ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ارے میں سمجھتا ہوں، میں خوب واقف ہوں، ارے مجھ سے دشمنی کم ہے کیا؟ مجھ سے دشمنی کم ہے کیا؟ اور آنے والے زمانے کی نیتیں بھی طینتیں بھی، انسانوں کی خصلت و اطوار کو خوب جانتا ہوں، ارے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے جو خطبے کو منقطع کیا ہے کہ دیکھو جب امامت اپنی ابا کے دامن میں الجھ کے گرتی ہے تو صحابیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں صحابیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجھ جیسا رسول خود بتا رہا ہے، اور یہ جو میں نے خطبہ منقطع کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ خطبہ جو میں نے منقطع کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے وحی بھیجی، اے رسول اپنے خطبے کو منقطع کرو، اپنے خطبے کو منقطع کرو، ارے اللہ کہے اور رسول نافرمانی کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سلوہ بھیجے محمد والے اللہ حکم کرے اور رسول نافرمانی خدا کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ نبی ہے اور یہی وہ نواسا ہے جس نے
لمحہ لمحہ پوری زندگی. عزیزو قرآن مجید کی ایک آیت پھر پیش نظر آ گئی ہے کہ جب نماز پڑھنے والا مصلی پر جاتا ہے تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے, حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر جائے تو مصلی پر تکبیر اور نیت کرنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرے. اس آیت کی تلاوت کرنا مستحب ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتیا وللہ رب العالمین. یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اور حبیب کہہ رہا ہے بے شک پروردگارا میری نماز بھی تیرے لیے, میری زندگی بھی تیرے لیے, میری موت بھی تیرے لیے, میری پوری زندگی تیرے لیے ہے. ارے جس نے اپنی زندگی کو وقف پروردگار عالم کر دیا ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وحی آئے اور یہ رسول انکار وحی کر دے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو عزیزو قرآن مجید کی آیت ہے, ہر حافظ قاری بخوب جانتا ہے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتیا وللہ رب العالمین. اے پروردگارا میری نماز, میری زندگی, میری موت و حیات سب کچھ تیرے لیے ہے. جب پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی, ادھر رسول نے, ادھر حسین نے, ادھر علی نے, ادھر فاطمہ زہرا نے, تو اب مجھے پورا پورا حق ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں رسول بیٹھتا ہے تو بیٹھنا بھی اللہ کے لیے, رسول کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. اگر علی شب ہجرت بستر رسول پر سوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. اما جملہ کہہ دوں آپ کی پر مبارک محبت میں اور پر مبارک خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں, اما آپ وہ ہیں اگر سو جائے تو نماز چلی جاتی ہے, آپ سو جائے تو آپ کی نماز چلی جاتی ہے. پھر حافظ کو کہنا پڑتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ میرا علی ہے, میرا رسول ہے کہ جب بستر رسول پر سو جاتے ہیں تو آیت کا قصیدہ نازل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ارے کہاں نماز کے قضا کرنے والے اور کہاں ایک شب کی نیند پورا اسلام بچانے والے. ایک صلوات ہے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی کہاں ہم جیسے خاطی گناہگار سو جائے تو نماز چلی جائے, نماز قضا ہو جائے, نماز جائے ہو جائے, اور یہ میرا رسول ہے اور میرا علی ہے کہ جو حکم رسالت پر فوراً بغیر کسی تاخیر کے چوچرا کے کہے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو علی نے بستر رسالت پر سو کر فقط دین ہی نہیں بچایا, اللہ کی توحید بھی بچائی, دین بھی بچایا. اس لیے کہ شب ہجرت سے پہلے علی کو کسی نے سوتا ہوا نہیں دیکھا تھا. تو عزیزو یہ علی ہے, یہ رسول ہے کہ جس کی شان مبارک میں قرآن مجید کی آیت قصیدہ بن کر نازل ہوتی رہتی ہے. عزیزان گرامی یہی رسول کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ھذا حسین فعارفوہ. اس حسین کو پہچانو, میری معرفت ہو جائے گی. میری معرفت جب ہو جائے گی تو اللہ کی معرفت ہو جائے گی. عزیزان گرامی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں خواجہ اجمیری کے لفظ کو بیان کیا تھا. خواجہ اجمیری نے کیا کہا ہے کہ دین است حسین, دیپنا است حسین. جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جب کائنات کے انسان مسلمان پریشانی میں, آفتوں میں, بے چینیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دین کی پناہ میں آتے ہیں. یا اللہ بیدار ہو کر جاگے, خدا کے لیے بیدار تو ہوئیے. عزیزان گرامی ارے دنیا والے جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دین کی پناہ میں آتے ہیں. دین وہ ہے جو میرے حسین کی پناہ میں آتے
کی پناہ میں دین آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ بادشاہ خواجہ اجمیری نے یہ کہا دین است حسین، دین بنا است حسین، حسین دین بھی ہے اور حسین دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ یعنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، اپنے اور پرائے سب مل کر مجھے بتا دیجئے دین کس کو کہتے ہیں، دین ہے کیا؟ تو تمام مسلمانان عالم کا باشعور آدمی یہی کہے گا، اما مولانا آپ بن گئے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے؟ ارے دین میں یا تو اصول دین ہے یا فروع دین ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس دین میں یا تو اصول دین ہے یا فروع دین ہے۔ اور خواجہ اجمیری کو عقل شعور کو داد دیتا ہوں عزیزان محترم، جس نے کہا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور بتاتا ہوں، ارے اصول دین میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید اصول دین میں ہے، عدل اصول دین میں ہے، نبوت اصول دین میں ہے اور قیامت اصول دین میں ہے۔ یعنی خواجہ اجمیری نے تمام انسانی دماغوں کو روشنی دی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر خواجہ اجمیری اصول دین کہہ دیتا تو وقف ہو جاتا، معین ہو جاتے کہ حسین کے ساتھ فقط اصول دین ہے، فروع دین نہیں ہے، لیکن اس نے براہ راست بغیر کسی شرط و غائب کے کیا کہا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے اور حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ میں نے آپ کو اصول دین بتائے، اصول دین میں توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے عزیزان گرامی، اگر توحید بچی ہے تو حسین کے ذریعے سے، عدل بچا ہے تو حسین کے ذریعے سے، نبوت بچی ہے تو حسین کے ذریعے سے، قیامت بچی ہے تو حسین کے ذریعے سے، اور عزیزان گرامی قیامت حسین کے ذریعے سے بچی ہے۔ اس کا زندہ و جاودہ معجزہ آپ کربلا میں دیکھ لیجئے، اس لیے کہ اگر حسین شہادت کے درجے پر فائز نہ ہوتے تو فلسفہ موت و حیات سمجھ میں نہ آتا۔ موت و حیات کا فلسفہ سمجھ میں نہ آتا، اس لیے کہ شمر لعین ابن جوشن نے میرے مولا حسین کا گلا 10 محرم کو کربلا میں کاٹا ہے، اور حسین نے 13 محرم کو کوفہ کے بازاروں میں، درباروں میں نوکے سینہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ ہمارے گلے کو اور تن کو جدا تو کر سکتے ہو، ہم نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے موت و حیات کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں، قیامت کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں۔ ارے قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں بھی تو یہی ہوگا کہ انسان نہ جانے کب مرتا ہے اور کب اٹھایا جائے گا۔ اب آجا عدالت کی منزل پر، اب بتا، تو نے نواسہ حسین کو ستایا تھا تو کیوں ستایا تھا؟ تو نے حسین ابن علی کے سینے پر برچی کا پھل لگایا تھا تو کیوں لگایا تھا؟ عزیزو، ہم شب جمعہ یا روز جمعہ میں دعائے ندبہ پڑھ کر یہی تو بتاتے ہیں، دنیا والوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور میرے وقت کا امام بتاتا ہے کہ این الحسن این الحسین، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین؟ اور بات کا جملہ سمجھ لیجئے گا، جہاں پر میرے 12ویں امام نے کہا ہے این الطالب بدم مقتول بے کربلا، اے خون حسین کا انتقام لینے والے کب آئے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے تو عزیزو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین نے پورے دین کو بچایا ہے۔ عزیزان گرامی، خواجہ اجمیری نے کہا ہے حسین اصول بھی ہے اور حسین فروع بھی ہے۔ فروع دین میں کیا ہے؟ اے حسین کے اور رسول کے اپنے اور پرائے نمک حراموں، حسین کو رسول کو سمجھ لو، اس لیے کہ فروع دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے۔ تو اب مجھے
کہنے دیجئے نماز پڑھ رہے ہو تو کس کے لیے, کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہو؟ روزہ رکھتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ حج پہ جاتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ امر بالمعروف کرتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ نہی عن المنکر کرتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ محبت کس کی وجہ سے؟ نفرت کس کی وجہ سے؟ یا جملے کو بدل کے کہہ دوں, جنت کس کی وجہ سے, جہنم کس کی وجہ سے؟ یہ تو میرے رسول نے ہی بیان کیا ہے. میرے رسول نے اپنے ناصر مونس و مددگار کے شان انور پر اپنا دست مبارک رکھا, اور دست مبارک رکھنے کے بعد کہا کہ یا علی انتا منی بمنزلت راس من الجسد, اے علی ابن ابی طالب تو سر ہے میں جسم ہوں. اے علی ابن ابی طالب تو سر ہے میں جسم ہوں. کیا مطلب؟ کہا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اما انسان کی پوری انسانیت تو ہم نے سر میں ہی رکھی ہے. یعنی رسول نے اس وقت یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما کر اپنے زبان طاہر سے بتا دیا, اے مسلمانوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, یہ جو حدیث میں کہہ رہا ہوں یا علی انتا منی بمنزلت راس من الجسد, اے علی تو سر ہے میں جسم ہوں, تو خبردار یہ نہ کہنا رسول نے داماد کی محبت میں کہہ دیا, داماد کی محبت میں کہہ دیا. ارے یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے قرآن مجید کی سورہ نجم کی ابتدائی آیات کو دیکھ لینا اور پھر سورہ دہر کی آیت کو دیکھ لینا. ہم تو پہلے ہی تمہارے دماغوں پر, تمہاری زبانوں پر لاک لگا کر کہہ رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے, وہی بولتا ہے جو ہماری وہی ہوتی ہے. اب اگر رسول یہ کہہ رہا ہے اے علی تو سر ہے تو میں جسم ہوں, تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا بلکہ وہ وحدہ لا شریک کہلا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ کہلا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان دیکھتا کس چیز سے ہے؟ سب پلٹ کر کہیں گے کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں کہوں گا انسان اچھی یا بری آواز کس چیز سے سنتا ہے؟ وہ بھی کہے گا کہ سر سے سنتا, کانوں سے سنتا ہے. میں کہوں گا انسان اچھی اور بری ہوا کو محسوس کس چیز سے کرتا ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ سر سے کرتا ہے, ناک سے سنتا ہے, یہ قوت شامہ ہے. اچھی بو بھی ناک سے سنتا ہے, بری بو بھی ناک سے سنتا ہے. میں کہوں گا انسان حق اور باطل میں تمیز کس چیز سے کرتا ہے؟ کہا عقل سے کرتا ہے, اور عقل بھی سر میں ہے. میں کہوں گا انسان فیصلہ اچھائی برائی کا کس چیز سے کرتا ہے؟ کہا کہ دل سے کرتا ہے, دماغ سے سوچتا ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے, یعنی میرے رسول نے اس وقت کہا تھا اے علی تو سر ہے اور میں جسم ہوں, تو جب میں نے غور و فکر کیا رسول کی حدیث مبارکہ پر تو پتہ یہ چلا پورا سارا کچھ سب کچھ جسم باڈی کا دار و مدار سر میں ہے. یعنی انسان دیکھ بھی رہا ہے تو سر سے دیکھ رہا ہے, آوازوں کو سن رہا ہے تو وہ بھی سر سے سن رہا ہے. انسان کوئی اچھی بری چیز کی ہوا کو محسوس کرتا ہے تو وہ بھی سر سے محسوس کرتا ہے. کچھ اچھی بری بات کو بولتا ہے تو وہ بھی سر سے بولتا ہے, اس لیے کہ زبان بھی سر میں ہے. تو میرے رسول نے بتایا یہ تھا اے دنیا والوں, یہ حدیث جو میں کہہ رہا ہوں فقط اسی طرح فقط یوں ہی بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ راز سمجھیے. میں دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, جب مجھ جیسا افضل الانبیاء ہو کر آمنہ کا لال, عبداللہ کا بیٹا, حضرت محمد مصطفیٰ جو یاسین ہے, جو مزمل ہے, جو مدثر ہے, جو فخر کائنات ہے, جب مجھ جیسا نبی بغیر علی کے نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے, تو تمہاری بساط کیا ہے؟ یعنی بتا دیا نبی نے کہ جو کچھ دیکھوں گا وہ بھی تیرے ذریعے سے, جو کچھ بولوں گا وہ بھی تیرے ذریعے سے, جو کچھ سنوں گا وہ بھی تیرے ذریعے سے, اور جس کو سزا دوں گا وہ بھی تیرے ذریعے سے, اور جس کو انعام دوں گا وہ بھی تیرے ذریعے سے. یا جملے کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ جنت بھی تیرے ذریعے سے, جہنم بھی تیرے ذریعے سے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی, بڑی تیزی کے ساتھ
حسین کو پہچانو، یہ نواسہ رسول ہے۔ جس نے حسین کو پہچانا اس نے پورے دین کو پہچان لیا۔ اس لیے کہ توحید بھی بچی ہے تو حسین نے بچائی ہے تو بچی ہے، عدل بچایا ہے تو حسین نے بچایا ہے، نبوت بچی ہے تو حسین کے ذریعے سے بچی ہے، قیامت آئے گی تو حسین کے ذریعے سے، نماز حسین کے ذریعے سے، روزہ حسین کے ذریعے سے، امر بالمعروف حسین کے ذریعے، نہی عن المنکر حسین کے ذریعے سے، بس سب کچھ حسین کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے کہ خواجہ اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، اور سردار ندار دست در دست یزید، حق آتے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین بنائے لا الہ ہے، بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اور عزیزان گرامی، آپ سب مومنین کی جانب سے اپنی مجلس کے اختتام پر یہ 4 مصرے اور اتنی دیر کی تقریر میرے ان 4 مصروں پر قربان، میرے 4 مصرے اپنی لوح محفوظ پر لکھ لیجئے گا اور اپنے قلب میں اتار لیجئے گا۔ غوطۂ ولائے امام حسین میں زن ہو کر یہ قیامت کے 4 مصرے کہے تھے۔ تمام مسلمانوں سے، اپنوں سے، پراؤں سے، سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اے کلمہ گو بتا کے ہوا کارساز کون؟ اے کلمہ گو بتا کے ہوا کارساز کون؟ اور گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون؟ تیسرے چوتھے مصرے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ حسین کی ماں کو سلامی دینے آئے ہو تو سلامی دینا، اور عزیزان گرامی اور داد و تحسین دینا، اس لیے کہ مولا کو پرساداری کے لیے آپ آئے ہیں۔ اے کلمہ گو بتا کے ہوا کارساز کون، اور گزرا ہے برچھیوں میں وہ عبادت نواز کون، اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو۔ صلوات محمد والے محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، ہر حیدری نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اگر حسین سر نہ دیتے تو آج دنیا میں نماز نہ ہوتی، آج دنیا میں روزہ نہ ہوتا، اس لیے کہ جب نواسہ حسین ابن علی کو مدینے والوں نے مدینے میں نہیں رہنے دیا اور طرح طرح سے ستایا، یہاں تک کہ اس نواسہ رسول کو اپنے وطن کو خیر آباد کہنا پڑا، کس لیے؟ مرضی معبود کے لیے اور بقائے دین کے لیے۔ تو عزیزو، جب مدینے کو چھوڑ رہے تھے، خیر بات کہہ رہے